وہ ہر دفعہ میں بہت سورہ رحمان پہ ہم اتنی ڈیٹیل بات کر چکے ہیں، لیکن سوال پوچھنے والے بار بار سوال پوچھتے ہیں۔ ایک سوال پہلا یہ ہے کہ اگر 12 سال سے کم عمر بچے کو کینسر ہے یا کوئی کرونک قسم کی بیماری ہے تو وہ تو سورہ رحمان نہیں سن سکتا، تو کیا اسے پانی پلانا چاہیے یا اس کی ماں کو سننا ہے؟ بہرحال ہر صورت میں 12 سال سے کم عمر کے بچہ سورہ رحمان نہیں سن سکتا۔ واضح ہو ایک چیز، ماں کو سب سے زیادہ اٹیچمنٹ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، ماں کی دعا سب سے آگے ہوتی ہے، ماں کی جو حاضری ہے، حضوری ہے روبرو اللہ کے، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ماں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی ماں دنیا سے چلی جائے تو اس کی قبر کے پیروں کی سائڈ پہ ہاتھ رکھ کے اگر تم دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ماں کو سننا ہے، یہ پانی اس کو پلانا چاہتے ہیں، آپ کا دل تسلی کرتا ہے، دل میں تھوڑی سی سیٹسفیکشن اگر آپ کو فیل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ماں سنے، 7 دن سنے۔ اگر دیکھیں پھر وہی بات، 7 دن سننا ہے تو پھر طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں آئے گا، پھر ایک دن چھوڑ کے پھر 7 دن سن لیں، پھر ایک دن چھوڑ کے پھر 7 دن سن لیں، لیکن دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے، اس پہ آگے چل کے بات ہوگی۔ بچے کو ہرگز نہیں سنانی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی ماں کی گود میں بچہ ہو تو کیا وہ سورہ رحمان سن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں سن سکتی۔ قرآن پاک نور ہے، اور اگر بچوں کو ویسے بھی نہیں قریب بٹھانا، جب بھی آپ بڑے سنیں تو بچوں سے دور ہو کے سنیں، ورنہ بچے بیمار ہو جائیں گے۔ اس میں ارتعاش ہے، یہ نوری کلام ہے، تو بچے کو گود میں نہیں لینا، خود اکیلے سنیں، کسی کے حوالے کر دیں۔ کوئی ایسا مسئلہ، کوئی قیامت نہیں آ رہی کہ 20 منٹ کے لیے آپ وقت نہیں نکال سکتے، یا کچھ ہو جائے گا یا کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر پریگننٹ ہے تو کیا سن سکتی ہے، کون سے پیریڈ میں سن سکتی ہے، کون سے پیریڈ میں نہیں سن سکتی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو تندرست آدمی بھی سن سکتا ہے، حکم بھی یہی ہے کہ وہ ایک بار سنے۔ پریگننسی کو بیماری نہیں ہے، ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے، تو اگر وہ سننا چاہتی ہے کوئی کاکی تو وہ 7 دن ایک دفعہ دن میں رات سونے سے پہلے سن لے، بس وہ کافی ہے جی۔ ایک کاکی کا یہ بھی سوال ہے کہ کسی نے منت مانی اور پھر اس کے بعد اس کو سورہ رحمان کو بھی پرابلم تھی، تکلیف تھی، مشکل تھی، اس کے بعد سورہ رحمان سن لی، وہ مسئلہ حل ہو گیا، تو کیا اسے منت پوری کرنی پڑے گی؟ ہر حال میں کرنی پڑے گی، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، منت پوری کرنی پڑے گی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ جس علاقے میں خاتون رہتی ہیں وہاں پہ جن جادو کا بڑا کانسیپٹ ہے جی، کہ جن چڑھ جاتے ہیں، اور ایسی بچیوں کو اگر قرآن سورہ رحمان سنائی جائے تو وہ چیخیں مارتی ہیں، تو اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہم ساری مخلوق سارا دن چیخیں مارتی ہیں، کبھی مہنگائی کے سبب چیخیں مارتے ہیں، کبھی مشکلات کے سبب ہم چیخیں مارتے ہیں۔ آپ اس قسم کی باتوں میں نہیں آنا، سورہ رحمان سنائیں، ایسے پیشنٹ کو ہیڈ فون کے ذریعے سنائیں یا اونچی آواز کے ذریعے سنائیں، کوئی ساتھ بیٹھ کے سنیں، مت ڈریں، یہ کلام ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یا آپ ایک دفعہ کے سنانے کے بعد گھبرا کے سرنڈر کر کے کہ نہیں ہن کچھ اور کرنا پڑے گا، میک شور کنسسٹنٹلی 7 دن سنانی ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں ابھی اثر باقی ہے تو پھر وہی طریقہ، ایک دن کا وقفہ چھوڑ کے پھر 7 دن ضرور سنیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ سورہ رحمان کا کسی نے سنی، اس نے پیغام پھیلایا نہیں پھیلایا، وہ چلا گیا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آ گیا، پھر کسی پرابلم میں پھنس گیا۔ یہ ایک بڑی یونیک پہلو ہے۔ دیکھیں کوئی چلا گیا، کہاں گیا اللہ بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں کس مشکل میں ہوگا۔ آپ کے کہنے سے کسی نے نہیں پھیلانا، نہ میرے کہنے سے۔ پیار سے محبت سے پیغام دیں، باقی اللہ کی توفیق سے سنے گا، اللہ کی توفیق سے پھیلائے گا۔ پیغام پورا صحیح، ایمانداری، آنیسٹی کے ساتھ دینا چاہیے کہ اس کو آپ کی دوبارہ ضرورت نہ پڑے۔
یعنی اب اس میں دو کوشچنس پیدا ہوتے، وہ کیوں نہ ضرورت پڑے اس کو، اس لیے کہ اگر وہ حاضر ہی نہیں ہے اور سن ہی نہیں رہا ٹھیک طریقے سے، تو آپ چاہے اردو میں بولیں، فرینچ میں بولیں، پنجابی میں بولیں پیغام دینے والے کو، وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سن رہا ہوگا، وہ سن نہیں رہا ہوگا. لہٰذا راہ چلتے پیغام نہیں دینا، راہ چلتے کھڑے ہو جائیں، کسی سے ملے ہیں، کہیں بیٹھ جاؤ، کہیں بیٹھے ہوئے پیار سے ایک پورا بلڈ اپ کر کے دیا جاتا ہے اپنا. اب آپ کسی سے ملیں تو آپ اسے کہہ رہے ہیں یار گل سن، تو بھی سورہ رحمان سنیا کر، اور لازمی ہے تیرے لیے سورہ رحمان سننی، اور نہیں، آپ کی آپ بیتی پہلے ہونی چاہیے. آپ اسے کہتے ہیں یار میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں، اپنی ایک ایسی بات سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھی کام آ جائے گی. جو بھی طریقہ آپ پیار سے انوویٹ کریں، اس کو اپنی بات سنائیں، اس کو پیغام دیں، انشور کریں کہ اس کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. کارڈ آپ کے پاس ہے، اس کو کارڈ دے دیں، اس کے موبائل پہ میسج کر دیں، اس کے پاس سورہ رحمان کنفیوز نہ ہو جائے. میں ایک دن دو کاکیوں کے ساتھ لگا رہا، ماں بیٹی کے ساتھ، اور پیار سے دعا کرائی، بہت پیار سے وقت دیا. جب مجھے میسج آیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے سورہ رحمان سنی رات کو دونوں نے، تو ہم نے ٹرانسلیشن پہ بھی بڑا غور کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا جو گھنٹہ ڈیڑھ میں نے دیا تھا، مجھے ایسے لگا کہ میں شاید ٹھیک بات نہیں کر سکا. میں نے اپنے آپ کو ہی سوچنا شروع کر دیا کہ کہیں غلطی تو نہیں کر لی میں نے. پھر میں نے انہیں کہا میں نے آپ کو سورہ رحمان بھیجی تھی. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا آپ نے وہ کیوں نہیں سنی؟ اس لیے لوگ کنفیوز ہوئے تھے. آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ یو ول سے قاری باسط، تو لوگ اتنے زبردست ہیں کہ وہ سیدھے ٹو دا پوائنٹ آپ کی بات پہ پہنچ جائیں گے اور وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. ڈاؤن لوڈ کرنے کا کرائسس ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے موبائل پہ، ایپل پہ تو ہو جاتی ہے، ایپل آئی فون کے اوپر. وہ دوسرا جو ہے ہمارے لیے مسئلہ بنا رہا. پہلے چلتی تھی، پھر نہیں، پھر ان کے بھی کچھ رولز ہیں، کمیونٹی ایشوز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. سو آپ ہر جو سن لیتا ہے اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنی چاہیے. طریقہ بھی ہونا چاہیے، بجائے اس کو کہ آپ پورا جہان کا رش جو ہے نا وہ میری طرف رخ کر دے، ادھر فون کرو. اب میں سارا دن یہی کر لوں، اس کو طریقہ بھی بھیجوں، اس کو سویرے مان میں. اچھا پھر اس کو ایک اور بھی فیڈ کر دیتے ہیں بندوں کو. بس انہوں دی گلیں ہی نہیں آنا، انہوں نے کہنا دعا کران گے تو ہو جائے گا سب کچھ. لو جی وہ بضد ہیں کہ آپ دعا کریں، نہ دن ہے نہ رات ہے کوئی بھی ٹائم. تو اس طرح نہ کریں، پیغام دیں، سورہ رحمان کا طریقہ سننے کا دیں. اس کو کہیں یہ سورہ ہے، یہ سن لو. جب تم سن لو تمہیں فائدہ پہنچ جائے، تم سنبھل جاؤ، تمہارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں، بیماری ختم ہو جائے، تو تم نے اس کو اسی طرح جیسے میں نے تمہیں دیا ہے اس کو آگے پھیلا دینا. اس کو باندھ کے گلے سے رسی ڈال کے کھوٹے سے باندھنے کی کوشش نہیں کرنی کبھی بھی. جانے دو اس کو. پتہ چلے وہ کہیں اور بیزی ہو گیا، زندگی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر وہ ایک زمانے کے بعد دکھی ہو کے پھر لوٹ آئے گا. اگر وہ آ بھی جائے فرض کریں دوبارہ، تو اس کو تانے نہیں دینے. اس کو اس کی پرانی وہ جو چلا گیا یا غائب رہا، آپ اس کے نہ آپ جواب طلبی کر سکتے، نہ آپ اتھرائز ہیں. اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اللہ کی رضا سے چلا گیا، پھر آ جائے گا. اللہ قادر ہے، جب اس نے ہدایت دینی آ جائے گا. تو اس کو تانے نہیں دینے، اس کو کچھ کہنا نہیں، اس کو اسی طرح ملے جتنے پیار سے آپ پہلے ملے تھے. اور لوگ دیکھیں، آپ اور میں بھی چلے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، کسی سے ملے پھر خیال ہی نہیں رہا. تو دوسرا بھی ہمارے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہوگا. تو ایسا نہیں سوچنا. کوئی اگر گیا ہے، اگر اس نے ایک اور بھی چیز ہے کہ جب سورہ رحمان سن لیں، عام طور پہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، اگر 7 دنوں میں وہ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کریں تو پھر ان کو مزید سننے کی ضرورت نہیں. وہ دن میں 8-10 دفعہ آدھا گلاس پانی لے کے آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار اللہ پڑھ کے بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی پیا کریں، 8 سے 10 دفعہ. جو کسی تکلیف میں تھا
کسی کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کو آپ کیوں پانی پلانا چاہ رہی؟ پہلا کوشچن یہ تو. اب میں اس کے بھی اوپر بات کروں گا کہ پانی پلانے کا مقصود کیا ہے، کس چیز کی یاد دہانی ہے. کیا پانی ایک رسمن پیا جائے گا، ایک رواج کے طور پہ پیا جائے گا، یا میرے کہنے پہ پیا جائے گا، یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے اللہ کا نام دھڑکن سے لینے سے دھڑکن کس قدر اس میں کیسا ایک نور کی روشنی ہوتی ہے، کیسے یہ آپ کو اچھے کام کی طرف راغب کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. سو جو بیمار ہیں جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو وہ پانی پیتے رہیں اور پیغام پھیلائیں. پیغام پھیلانا بہت ضروری ہے، اشد ضروری. بس یہ یاد رکھنا چاہیے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کے تمام کاموں سے زیادہ جو اہم کام ہے وہ سورہ رحمان سننے کے بعد پیغام پھیلانا ہے. اس لیے کہ لوگ بہت دکھی ہیں. آپ کو لوگ ہنستے نظر آئیں گے، آپ کو لوگ بڑے اچھے حال میں نظر آئیں گے. اگر آپ ان کے اندرونی کیفیات سے آشنا ہو جائیں تو آپ کو پھر بہت اپنے آپ پہ بڑا وہ ہوگا، یار میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت بہتر ہوں. تو خواہشات کا یہ جہان ہے، یہ دنیا ہے. اس دنیا میں یہی کچھ الوژنس ہیں، بہت مسائل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سورہ رحمان کے جو چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز ہیں، بعض کاکیاں مجھے فون کر دیتی، ناپاکی کی حالت میں ہم سن سکتے ہیں. میں کہا بیٹا اگر تجھے احساس ہی ہو گیا ناپاکی کا تو وائی یو شوڈ لسن ٹو سورہ رحمان اس حالت میں. اب اگر تم نے مجھے بتا ہی دی ہے تو میں تو تجھے ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ کے ذہن میں ایک چل رہا خیال کہ میرے صاف نہیں ہوں، میں صاف نہیں ہوں، میرا وجود صاف نہیں ہے. دین ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو لسن ٹو سورہ رحمان؟ بڑا سمپل سا جواب ہے. سو اس لیے یہ ہر حال میں دیکھیں، یہ کوئی لوگ کہتے ہیں یہ وظیفہ ہے، وہ یہ وظیفہ ہے یار، حد ہو گئی. 7 دن کا بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے جی. 40 دن کے وظیفے سنے ہم نے، 60 دن کے سنے. یہ تو ایک رحمت ہے. یہ سننا ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ سننا ہے. قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان بغیر ترجمے کے، بغیر کسی تشریح کے، صرف تلاوت ڈوب کے سننا ہے.